جی شکریہ. پہلے تو ہم قاسم عباسی کو نیا دور پر خوش آمدید کہتے ہیں. نوجوان تفتیشی صحافی، انہوں نے پچھلے کافی عرصے میں حالیہ مہینوں میں بہت شاندار قسم کی تفتیشی خبریں دی ہیں اس ملک کے عوام کو، اور یہ ایک بار پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھے تفتیشی صحافی بننے کے لیے آپ کو میری طرح سے بال سفید ہونا بہت ضروری نہیں ہے. تو کالے بالوں کے ساتھ اور نوجوان لوگ بھی اس طرح کا. سولنگی صاحب نئی ٹرم لائے ہیں، تفتیشی صحافی، ورنہ تحقیقاتی ہوتا تھا، انہوں نے بدل دیا، اب تفتیشی کر دیا اسے. سولنگی صاحب بیٹھے ہوئے پنٹی میں، وہاں پہ ہوتی تفتیش ہے، انہوں نے تحقیقاتی کو تفتیشی کر دیا ہے، اور ہمارے یہاں تو تفتیشی تھانے میں ہی ہوتا ہے. تو میں مزمل سہروردی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو تحقیقاتی صحافت ہے اس میں جو آج جو موسم کا جو دو بڑے پھل ہیں، وہ تو ایک ویڈیو ہے جو کہ اس صاحب کی ہے، شفیق کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو گھڑی بیچنے کا الزام عمران خان اور اس کے لوگ لگا رہے ہیں کہ مجھے بیچی گئی، یہ الزام درست نہیں ہے. ان کے کاغذات کیسے انہوں نے لے کر وہ رسید بنائی، وہ ایک الگ بات ہے. اور ایک تو وہ ہے، دوسرا آج جو ہے وہ ایک آڈیو لیک آئی لیکستان میں، جس میں زلفی بخاری سے موسوم ہے کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں بشرا بیگم سے، اور ان کو مرشد کر کے ان سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور اس میں وہ فرما رہی ہیں ان سے کہ جی یہ خان صاحب نے کچھ گھڑیاں جو وہ استعمال نہیں کرتے، ان کے لیے کہا ہے کہ یہ گھڑیاں آپ جو ہے وہ بیچ دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مرشد جو ہے وہ بالکل آپ کا حکم. لیکن یہ معاملات جو ہے وہ توشہ خانہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور توشہ خانہ پہ کیا بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. سب سے زیادہ جو خبریں ہیں وہ قاسم عباسی نے دی ہیں، لیکن میں صرف یہ بات کرتے ہوئے ان سے کہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں کہ آج اس آڈیو لیک آنے کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت بغلے بجائی ہیں کہ دیکھو دیکھو شاہ خانزادہ جھوٹا ثابت ہو گیا. وہ تو کہتا تھا کہ وہ فرح گوگی نے گھڑیاں بیچی، یہاں تو زلفی بخاری نکل آئے، دیکھیں جی کیسے کیسے جو ہے وہ شاہ خانزادہ غلط ثابت ہو گیا. تو قاسم عباسی آپ یہ بتائیں کہ کون غلط ثابت ہوا اور کون سچا ثابت ہوا اور کون جھوٹا؟ دیکھیں جو فیکٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے محمد شفیق صاحب جو ہیں، اچھا میں آپ کو بتاؤں، محمد شفیق صاحب جو ہیں انہوں نے خالی ویڈیو نہیں لانچ کی، انہوں نے ساتھ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے پبلک سٹیٹمنٹ وہ بھی جو ہے سبمٹ کرائی ہے کونسلیٹ جنرل آف پاکستان جو دبئی میں ہوتے ہیں ادھر، اور جنہوں نے اٹیسٹ بھی کی ہے. اور میں نے حکومتی یہ جو ذرائع تھے ان سے رابطہ جب کیا ہے تو انہوں نے وہ کنفرم بھی کیا ہے کہ جی یہ وہی محمد شفیق صاحب ہیں جو عمران خان صاحب جن کو کلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے گھڑیاں، جو آپ کو پتہ ہے جو ریسیٹس پہلے بھی جو پبلک ہوتی رہی ہیں یہ آرٹ آف ٹائم شاپ کے نام سے، کہ یہ گھڑیاں جو ہے انہوں نے آرٹ آف ٹائم میں ہی بیچی ہیں. تو شفیق صاحب نے اس میں جو اپنی پبلک سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کیا ہے بلکہ جو عمران خان کے کلیمز ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی گراف کی واچ کبھی بھی جو ہے انہوں نے کوئی پرچیز نہیں کی خان صاحب سے. تو یہ اس پہ میں نے کل بھی ایکچولی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری کی تھی، وہ اب تو خیر بیان ان کا آ گیا شفیق صاحب کا سب کے سامنے ہی، لیکن وہ یہ سٹوری تھی کہ جو ٹوٹل آرٹ آف ٹائم شاپ جو ہے جس کا عمران خان صاحب کلیم کر رہے ہیں اور جس کی ریسیٹس انہوں نے آفیشیل ریکارڈ میں سبمٹ کرائی ہیں، وہ بڑا کلیئرلی جو ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے آرٹ آف محمد شفیق صاحب کی اور جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کی اپنے ذاتی اور ان کے بزنس کیپٹل کی، مطلب جو ان کا بزنس کیپٹل انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے آرٹ آف ٹائم کے نام سے، تو وہ اس کے اگر آپ 5 سال کا بھی دیکھیں نا، آپ چھوڑ دیں صرف 2019 کو جس پہ بقول عمران خان صاحب کے جب انہوں نے وہ سیل کی اس کو 5 کروڑ روپے کی، اگر آپ پورے 5 سال کا 2018 سے 2023 بھی دیکھیں نا، تو جو ٹوٹل انہوں نے اپنی شاپ میں جو گھڑیاں بیچی خریدی نا، وہ ٹوٹل آپ دیکھیں گے 2 کروڑ روپے کی تھی. اور ایٹ اے ٹائم ان کے پاس جو سب سے زیادہ سٹاک رہا تھا نا گھڑیوں کا، وہ رہا تھا 8.5 لاکھ 85 لاکھ روپیز کا، 8.5 ملین روپیز کا، جو سب سے زیادہ جس کی ورتھ تھی اسٹاک کی، وہ بھی آئی گیس 2021 میں تھا، 2019 میں نہیں تھا.
اچھا اس کے علاوہ ہم نے جو بینک سٹیٹمنٹس تھی محمد شفیق صاحب کی، جو ٹرانزیکشنز تھی کہ ان کے بینک میں کتنا اکاؤنٹ تھے، کیا وہ اتنی استطاعت رکھتے تھے، کیا پتا وہ شاپ میں نہ اپنے ڈکلیئر کر پائیں لیکن ان کے پاس خود ہو، وہ کیا پتا شاپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ذاتی استعمال کے لیے گھڑی خرید سکتے ہو، تو کیا پتا انہوں نے خریدی ہو. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتا لگا. دیکھیں پورے یہ ہم نے 2 سال کا ریکارڈ پورا نکالا تھا، 2019 سے لے کے 2021 تک کا، 20 تک کا، 2019 پورا اور 2020 پورا. تو اس میں ان کا جو ہائیسٹ بیلنس تھا نا جو ان کے اکاؤنٹ میں رہا ہے وہ 45 لاکھ روپیز، 4.5 ملین روپیز رہا ہے. تو کوئی ایسے، اور جو ہائیسٹ ٹرانزیکشن انہوں نے کی ہے، جو وڈرال کیا ہے پیسے کا ہائیسٹ، وہ ایک ہی دفعہ کیا ہے 10 لاکھ روپے کا. تو یہ سب جو شواہد ہیں، یہ سب تو مطلب خان صاحب کا جو کلیم ہے اس پہ بڑا کوشچن مارک ظاہر سی باتیں ریز کر رہے ہیں. اب بظاہر لگ یہی رہا ہے، کیونکہ جو اگر ہم ان کے شفیق صاحب کے کلیم کو مانیں تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے یہ ریسیٹس جو ہیں یہ فیک جو ہیں ڈپازٹ کرائی ہیں. اور اس میں ایک اور مرزا صاحب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ خان صاحب کی نا پرائیویٹ ڈیلنگ تھی. خان صاحب باؤنڈ نہیں تھے کہ خان صاحب یہ ریسیٹس جو ہیں وہ ایک آفیشیل ریکارڈ میں جمع کرائیں. تو کچھ سورسز ہیں وہ مطلب جو اس میٹر کو پروب کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ انویسٹیگیشن اپنی کر رہی ہے. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب نے، کیونکہ جو توشہ خانہ کی ججمنٹ تھی جو اس میں انہوں نے جواب اپنا دیا تھا نا، اس میں انہوں نے یہی ڈکلیئر کیا تھا کہ انہوں نے یہ آرٹ آف ٹائم شاپ کو جو ہے فروخت کی ہے گھڑی، اور اس سے جو ٹوٹل منافع انہوں نے کمایا ہے وہ 3 کروڑ روپے کا ہے. کہ جو 2 کروڑ روپیہ انہوں نے توشہ خانہ میں ڈپازٹ کرایا اور 3 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ایز پروفٹ. تو یہ جو ہے اس پہ بھی بڑا کوشچن مارک پیدا کرتی ہے کہ انہوں نے جو مطلب اس کے جو انہوں نے ای سی پی کو جو اپنا جواب دیا بڑا تفصیلی، یہ تو اس پہ بھی پھر کوشچن مارکس مطلب وہ کرتی ہے کہ یہ تو اس طرح تو پھر وہ بھی مطلب جھوٹا ثابت ہو گیا. تو ایک تو یہ چیز تھی. اور دوسری دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ گھڑیوں کا یہ اس میں انلیگیلٹی ایک اور بھی مطلب اس طرح کی تھی کہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے پہلے گھڑیاں جو ہے انہوں نے ڈپازٹ بھی نہیں توشہ خانہ میں کرائی تھی. تو یہ پروب کرنے کا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ انویسٹیگیشن، اس کو اور مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اور لگ ابھی اسی طرح ہی رہا ہے کہ یہ اثار اسی طرح ہی یہ، کیونکہ عمر ظہور فاروق صاحب کا اگر آپ بیانیہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ $2 ملین کی جو ہے گھڑی فرح خان صاحبہ نے ان کو بیچی، تو یہ اب انہوں نے بیچی یا زلفی بخاری نے بیچی، یہ مطلب اب پروو کرنا ہے. لیکن یہ اب بڑا سیریس کوشچن جو ہے خان صاحب کی اپنی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان پہ ریز ہو رہے ہیں، اور ان کو بڑا ڈاؤٹ فل بنا رہے جو ریسیٹس ہیں. وہ ریسیٹس آپ دیکھیں وہ بھی بڑی کچی لگتی ہیں، بڑی ہینڈ ریٹن ہیں. وہ مطلب 5 کروڑ روپے کی جو ریسیٹ ہے وہ کوئی اسی طرح مطلب ہاتھ سے لکھائی لکھ کر کے وہ ایشو کی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں اس میں. آپ لوگ ایسے ہی کرے. خان صاحب نے وہ گھڑیاں بیچ کے بنی گالا کو جانے والی سڑکیں جو ہیں وہ ٹھیک کرائی ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے. آپ لوگ ایسے ہی یہ کرے باتیں. مجھے تو یہ وہ جس سڑک کے بنوانے کی بات کر رہے ہیں وہ عام شہریوں کے استعمال والی وہ سڑک نہیں ہے. آپ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں جن کے بڑے بڑے گھر ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، تو جو گھر کا جو ڈرائیو وے آپ لوگ امریکہ میں جس کو کہتے ہیں وہ ان کا ڈرائیو وے ہے جس کو انہوں نے پکا کرا ہے. اچھا چلیے. اچھا جی رومی صاحب وہ چوری کے مال سے داتا صاحب دیکھ دی جا سکتی ہے.